اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان رانا شہزاد علی، آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر آج ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم دو ایشوز پر بات کریں گے۔ پہلے ہم یتیم اور لاوارث لڑکیوں سے شادی کرنے کے متعلق بات کریں گے۔ ناظرین، وہ لاوارث اور یتیم لڑکیاں جن کی پرورش عیدی سینٹر میں ہوتی ہے اور وہ وہیں جوان ہوتی ہیں، تو ایسی لڑکیوں سے شادی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے اور ان سے شادی کرنے کی کیا شرائط ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موضوع پر بحث کریں گے۔ ناظرین، عیدی سینٹر ہر شہر میں ہے، اور عیدی سینٹر کا جو ہیڈ آفس ہے وہ کراچی میں ہے۔ جو شخص اس بات کا خواہش مند ہو کہ وہ کسی یتیم اور لاوارث لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہو، تو اس کو اپنے شہر میں جو عیدی سینٹر کی برانچ ہے وہاں سے ایک فارم حاصل کرنا ہوگا، اور وہ فارم فل کر کے آپ کو سبمٹ یعنی درخواست دینی ہوگی۔ یہ درخواست آپ کو ہیڈ آفس کراچی میں ہی جا کر دینی پڑے گی۔ فارم تو آپ کسی بھی شہر سے عیدی سینٹر کی برانچ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ عیدی سینٹر والوں کی کیا شرائط ہیں؟ ان کی ایک بڑی شرط یہ ہے کہ شادی کرنے کا خواہش مند جو شخص ہو وہ کراچی کا رہائشی ہو، یعنی باہر کے کسی دوسرے شہر کے لوگ شادی کرنے کے لیے درخواست نہیں دے سکتے۔ کراچی میں رہنے والے شخص کا ذاتی مکان ہے یا پھر وہ کرایہ کے مکان میں رہائش پذیر ہے، یہ دونوں باتیں قابل قبول ہیں، یعنی اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کرایہ پر رہ رہا ہے یا اپنے ذاتی مکان میں رہ رہا ہے۔ لازمی شرط بس یہی ہے کہ وہ کراچی کا رہائشی ہو۔ کسی دوسرے شہر کا رہنے والا شخص اگر شادی کرنے کا خواہش مند ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی شخص کراچی کا رہائشی نہیں ہے، اگر آپ کسی دوسرے شہر یا دوسرے صوبے میں رہتے ہیں، تو ایسے میں آپ کی بڑی خواہش ہے کہ لاوارث اور یتیم لڑکیوں سے شادی کی جائے، تو پھر اس کے لیے آپ کو کراچی جا کر مستقل رہائش اختیار کرنا پڑے گی۔ آپ وہاں جا کر اپنا ذاتی مکان خرید لیں یا پھر کرایہ پر مکان لے لیں۔ آپ کو اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ بھی تبدیل کروا کر کراچی ہی کا شناختی کارڈ بنوانا پڑے گا، اور وہیں آپ کو اپنا ووٹ یعنی ووٹ کا حق جو ہے، حق رائے دہی، وہاں ہی کا درج کروانا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ کراچی جا کر کوئی 2-3 سال رہے گا اور پھر شادی کر کے وہ اپنی بیوی کو لے کر اپنے ساتھ کراچی سے باہر یعنی اپنے آبائی شہر یا صوبے میں واپس آ جائے گا،
تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جب آپ شادی کرنے کے لیے درخواست دیں گے تو اس وقت آپ کے ساتھ یہ بھی ایگریمنٹ ہوگا کہ آپ ہمیشہ کراچی ہی میں رہیں گے، آپ کسی دوسرے شہر یا دوسرے صوبے میں جا کر شفٹ نہیں ہو سکتے۔ سادہ لفظوں میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر فیصل آباد میں رہتا ہے اور وہ ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے فیصل آباد کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ باقی رہی کاروبار کی بات، تو ایبی سینٹر والوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ شادی کرنے والا شخص کون سا کام کرتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں، آپ شادی کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر بالفرض کوئی شخص بے روزگار ہے، وہ کوئی بھی کام نہیں کرتا، تو ایسا شخص بھی شادی کی درخواست دے سکتا ہے، کیونکہ ایسے افراد جو کوئی بھی کام نہیں کرتے تو ایسے افراد کے لیے ایبی سینٹر والے کاروبار کا بندوبست بھی کر دیتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگوں کو ایبی سینٹر والوں نے کام پر رکھوایا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جو بے روزگار تھے ان کو ایبی سینٹر والوں نے روزگار فراہم کیا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں لاوارث اور نومولود بچوں کے بارے میں۔ ایسے بچے جو لاوارث اور نومولود ہوتے ہیں ان کو ایبی سینٹر والے لے جاتے ہیں، وہاں ان کی ہر طرح کی غذائی ضروریات کا وہ بندوبست کرتے ہیں۔ اب جو لوگ بے اولاد ہیں، جن کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوئی، تو وہ ایسے بچوں کو گود لے سکتے ہیں۔ ایبی سینٹر سے بچوں کو گود لینے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ تو ناظرین، لاوارث نومولود یتیم بچے کو گود لینے کے لیے آپ کو اپنے شہر کے ایبی سینٹر سے ایک فارم حاصل کرنا پڑے گا۔ اس فارم کو فل کر کے آپ یا تو خود کراچی جا کر ہیڈ آفس میں جمع کروا آئیں، یا پھر آپ اپنے شہر کے ایبی سینٹر میں ہی یہ فارم جمع کروا سکتے ہیں۔ اس صورت میں آپ کو الگ سے پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ اگر آپ اپنے شہر کے جو ایبی سینٹر کی شاخ ہے، جو برانچ ہے، اگر آپ ان کے ذمہ یہ کام لگائیں گے کہ آپ یہ ہمارا فارم اور درخواست کراچی بھجوا دیں، تو اس کے لیے آپ کو الگ سے اضافی پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ ناظرین، اس بات میں کوئی زیادہ پابندی نہیں ہے۔ اگر وہ شادی شدہ جوڑا جس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، وہ شخص بھی درخواست بھیج کر بچے کو گود لے سکتا ہے، لیکن اگر وہ شادی شدہ جوڑا جن کے ہاں اولاد موجود ہے لیکن وہ یتیم اور لاوارث بچے کو ایک عظیم نیکی اور ثواب کی غرض سے گود لینا چاہتے ہیں، تو وہ شادی شدہ جوڑا بھی درخواست دے سکتا ہے۔ بے اولاد شادی شدہ جوڑے کو درخواست کے ساتھ اپنا میڈیکل لگانا پڑتا ہے، تاکہ میڈیکل سے یہ بات ثابت ہو سکے کہ مرد کو اولاد نہیں ہو سکتی، مرد کے اندر کوئی کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، یا پھر عورت کے اندر کسی قسم کی کوئی بیماری ہے، وہ ماں نہیں بن سکتی۔ یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے آپ کو درخواست کے ساتھ اپنا میڈیکل
میڈیکل رپورٹ ضرور لگانی پڑے گی۔ آپ نے درخواست کے ساتھ اپنا میڈیکل لگانا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے نکاح نامے کی فوٹو کاپی لگانی ہے، پھر اس کے بعد شادی شدہ جوڑا اپنے شناختی کارڈ کی کاپیاں بھی اس درخواست کے ساتھ لگائے گا۔ اس طرح یہ آپ کی درخواست مکمل ہو جائے گی۔ تو پھر آپ اپنے یہ کاغذات ہیڈ آفس کراچی بھجوا سکتے ہیں، یا پھر آپ اپنے شہر کے جو ایڈی سینٹر کی برانچ ہے ان کے سپرد بھی یہ کاغذات کر سکتے ہیں۔ وہ آپ کی درخواست آگے ہیڈ آفس کراچی تک بھجوا دیں گے، لیکن وہ اس کے لیے آپ کو الگ سے پیسے ادا کرنا پڑیں گے۔ بچے کو گود لینے کے لیے آپ کسی بھی شہر میں رہتے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا کوئی عزیز یا رشتہ دار یا کوئی دوست ضرور کراچی میں رہتا ہو، جس سے ایدی سینٹر والے آپ کی ضمانت لے کر اپنی اچھی طرح تسلی کر سکیں۔ یعنی کہ ان کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ گود لینے والے جو امیدوار ہیں وہ کسی بھی شہر میں رہتے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ان کی ضمانت دینے کے لیے ایک دو فرد لازمی طور پر کراچی کے رہنے والے ضرور ہوں۔ یعنی آپ کو ضمانت کراچی کے رہنے والے شخص ہی کی دلوانی پڑے گی، اسی کو وہ قبول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ تو ایدی سینٹر کے متعلق معلومات تھی۔ ایدی سینٹر کے علاوہ کئی یتیم خانے بھی ہوتے ہیں، اور یتیم خانے بھی کئی شہروں میں ہوتے ہیں۔ یتیم خانے میں سے کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے یا پھر یتیم خانے سے بچہ گود لینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو ناظرین، جس طرح ایدی سینٹر والوں کی شرائط ہیں اسی طرح کی یتیم خانے والوں کی بھی شرائط ہوتی ہیں، یعنی سیم یہی شرائط جو ہیں یہی شرائط جو ہیں یہ یتیم خانے والوں کی بھی ہوتی ہیں۔ ان کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ کچھ مختلف نہیں ہوتی، سیم یہی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر لاہور میں یتیم خانہ ہے، اگر آپ لاہور کے یتیم خانے میں کسی لڑکی سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کو ہمیشہ کے لیے لاہور ہی رہنا پڑے گا۔ آپ شادی کر کے لاہور سے باہر شفٹ ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح راولپنڈی اسلام آباد میں جو یتیم خانہ ہے، اگر آپ وہاں سے کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ وہیں اسی شہر میں رہنا پڑے گا۔ لاہور یا راولپنڈی اسلام آباد کے یتیم خانے سے آپ اپنے لیے بچہ گود لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی رہائش فیصل آباد جھنگ یا ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ہے، تو لاہور یا راولپنڈی اسلام آباد میں آپ کا کوئی عزیز یا رشتہ دار یا دوست ہونا ضروری ہے، جس سے یتیم خانے والے آپ کی ضمانت لے کر اپنی اچھی طرح سے تسلی کر سکیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ایدی سینٹر والے یا یتیم خانے والے آپ کی ضمانت لیے بغیر آپ کو بچہ فراہم نہیں کریں گے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، یتیم بچے کو گود لینے کے لیے جو آپ درخواست دے رہے ہیں اس میں آپ کو یہ بھی واضح کرنا ہوگا کہ آپ کو گود لینے کے لیے بچہ چاہیے یا پھر آپ کو بچی کی ضرورت ہے۔
اگر بچہ چاہیے تو پھر آپ نے بچہ لکھنا ہے، اگر بچی کی ضرورت ہے تو پھر آپ نے بچی لکھنی ہے۔ یہ آپ کو پہلے ہی سوچ سمجھ کر لکھنا ہوگا، بعد میں اس میں تبدیلی بہت مشکل ہو جائے گی۔ باقی آخر میں ایک بار پھر بتاتا چلوں کہ عیدی سینٹر اور یتیم خانے کی شرائط بالکل ایک ہی ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ والی ویڈیو میں نے ایڈ کے طور پر یعنی مشہوری کے لیے بنائی ہے۔ اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے وہی معلومات بیان کی ہیں جو معلومات مجھے متعلقہ ادارے کی جانب سے فراہم کی گئی تھیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کی یہ نشست ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم کل ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو مہربانی فرما کر اسے لائک ضرور کیا کریں۔ ویڈیو اگر ناپسند بھی آئے تو بھی اسے ڈس لائک کیا کریں۔ اگر ہو سکے تو میری اسی ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں کو آگے فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر لازمی شیئر کر دیں۔ آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی۔ میری جو ویڈیو زراعت اور ہیلتھ پر ہو، مہربانی فرما کر آپ اسے شروع سے لے کر آخر تک دیکھا کریں، کیونکہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں آپ کے فائدے کے لیے ہی مفید باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجھے ہمیشہ یاد رکھا کریں اور میرے اس چینل کا بھی خاص خیال رکھا کریں۔ اگر آپ مجھ سے کسی ٹاپک پر ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں یا پھر آپ مجھے اپنے کسی قیمتی مشورے سے نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ویڈیو کے نیچے بنے ہوئے کمنٹ سیکشن میں اپنا قیمتی کمنٹ ایڈ کر کے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ مجھے جی میل پر میل میسج بھی کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اب آپ سے دوبارہ ملاقات نیکسٹ ٹائم ایک نئی ویڈیو میں ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اللہ نگہبان۔ خدا حافظ۔ رب رکھا۔